السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے بھائیوں، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سعودی عرب کے اندر 27ویں کی رات ہے قیام اللیل والی، اور انڈیا میں انشاءاللہ کل ہوگی، کیونکہ آج تاک رات تھی یہاں پہ۔ یہاں کا ماحول دیکھ اتنا اچھا لگتا ہے، یہاں لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور دعائیں مانگتے ہیں کثرت سے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں کی مسجدوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، لوگ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھ کر کے سن کر کے دکھ ہو رہا ہے۔ باز آ جاؤ، اللہ کی قسم باز آؤ میرے بھائیوں، باز آ جاؤ۔ یقین کرو، تکبر کرنے والے کو تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر صرف اور صرف اللہ پاک کا حق ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ میں نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، اور انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا اور تڑاک تڑاک جھاڑنے لگا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ، ہم مسلمان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رمضان کے اندر بھی لڑائی جھگڑا، چغلی، حرام خوری ترک نہیں کیے۔ اللہ کی قسم آپ کے پاس ابھی موقع ہے، ابھی بہت موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، توبہ کر لیں۔ ابھی کل تاک رات ہے انڈیا کے اندر، رات تو سعودی عرب میں بھی ختم ہو رہا ٹائم، ابھی فجر ہونے والی تھوڑا ٹائم میں۔ جو انڈیا کے اندر ہیں یا کہیں بھی ہیں، جو گناہوں سے نہیں بچ پائے ہیں، اللہ کے واسطے دل سے اللہ سے توبہ کریں میرے بھائی، دل سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ کی قسم رہنمائی ہوگی اللہ کے فضل سے آپ کی اور ہماری۔ بہت سارے مسلمان جو آپس میں لفڑا جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تکبر کی چادر صرف اللہ پاک کی ہے۔ جو بھی تکبر کرے گا، اس مبارک مہینے میں بہت سے لوگوں کو ہم نے تھا جو لڑائی لڑ رہے ہیں، مار کاٹ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس شخص پر جس کو اس مبارک مہینے میں، رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کرائے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو صحابہ نے بھی آمین کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر۔ اگر آپ پہ لعنت پڑ گئی تو اللہ کی قسم کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی لعنت پڑ گئی تو آج ہی میں ترجمہ سن رہا تھا قرآن کا، مفتی صاحب بھی یہاں پہ ہیں اور ہماری باتیں چل رہی تھی اس میں، اور ایک سعودی بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں چل رہی تھی اس موضوع پہ کہ جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا، تو جو جہنم کا فرشتہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے اس کا نام مالک ہوگا۔ چیخیں گے لوگ، چلائیں گے، کہیں گے اے مالک، اللہ سے میرے لیے موت ہی جو ہے، کہہ دیجیے کہ ہم کو موت دے دیں۔ وہاں موت نہیں میرے بھائی، جب عذاب ہوگا وہاں موت نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ آج جو لوگ تکبر کر رہے ہو، زمین پر سمجھتے ہو کہ میرے اتنا طاقتور کوئی نہیں، تم بزدل ہو۔ بزدل اس لیے تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والے آپس میں مت لڑو، نہیں تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یاد رکھو، ایمان والے اگر آپس میں لڑتے رہو گے تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ کی قسم، ارے یہ مہینہ تو رحم کا، کرم کا، صدقہ خیرات کا مہینہ ہے۔ اس میں تو عام دنوں پر اس میں زیادہ رحم کرنا چاہیے لوگوں پہ، اور آپ لوگ لڑ رہے ہو۔ اللہ نے اگر قدرت دی ہے تو اس طاقت کو اپنے بھائیوں پہ مت آزماؤ۔ جو آزمائے ہو نا بہت سارے لوگ، باز آ جاؤ، ورنہ ہر فرعون کے لیے اللہ پاک موسیٰ پیدا کرتے ہیں۔ آپ جو اور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ لڑائی کیے ہیں، جو غلط کا ساتھ دے رہے ہیں، حق تو نہیں بول پا رہے ہیں لیکن ساتھ بھی دے رہے ہیں، تو یاد رکھنا تمہاری قبر میں کسی کی قدرت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تم کو آگے بچا دے گا اللہ پاک کے عذاب سے۔ لیکن یہ مبارک مہینے میں اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے، صلہ رحمی کرتے، صدقہ خیرات کرتے، تو وہی عذاب قبر جب تمہارے کو ہونے والا ہوتا، جب عذاب آتا، تو یہ قرآن آ کے وہاں سفارش کرتا۔ ہاں،
یہ قرآن اس عذاب سے اللہ پاک قرآن کے کہنے سے عذاب ہٹا دیتا ہے. قرآن کی وجہ سے آپ کو جو ہے الحمدللہ عذاب قبر سے آپ بچ جاتے. اور جو صدقہ کرتے ہو جو کرتے ابھی بھی وقت ہے, توبہ کرو. آج کل پرسوں 3-4 دن جو 27, 28, 29 باقی بچا ہے, میرے بھائیوں اٹھو, تہجد میں دعائیں اللہ پاک سے دل سے کرو. معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتے ہیں, طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنے والے کو. میں اس لیے آج ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ, میں کیسے کہوں آپ کو, قسم اللہ کی ہماری کیا قدرت ہے, کیا ہماری حقیقت ہے. ہماری پیدائش گندے چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں, ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں پھر بھی اشرف الملکات بنا کے عزت بخشی ہے. کس لیے؟ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں, آپس میں ایک دوسرے کام آنے کے لیے. تو ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے, یاد رکھنا. اور جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے, وہ بھی وہیں جائے گا جہاں ظالم جائے گا, جہنم میں. شاید کچھ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی نہ لگے, لیکن یہ بات حق ہے. یاد رکھیے میرے بھائی, اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کے لیے توبہ کریں, اور جو بھی ہے غلط کر رہا ہے باز آ جائے اپنی برائیوں سے. اللہ کی قسم معافی مانگ لو اللہ سے رو رو کے. اس مبارک مہینے میں میں اس لیے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پتہ نہیں ہو سکتا رمضان کے بعد ہمیں اگلی زندگی نہ ملے, اگلا رمضان نہ نصیب ہو. کیا کرو گے؟ اس قبر میں کون آئے گا بچانے تمہیں؟ ہے کوئی جو بچانے والا؟ نہیں میرے بھائی, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں. اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. پڑوسیوں کا حق اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. ہاں, غالباً 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں, جس سے اس کا پڑوسی. صحابہ نے سوال کیا کہ کون ہلاک برباد ہو جائے, وہ شخص کون ہے؟ وہ فرمایا جس کے سر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. بس ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, اس لیے اتنا ہی کہنے کو میں زیادہ سمجھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور تکبر, غرور, گھمنڈ سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سے ہی دعا ہے اس مبارک رات میں, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور جنہوں نے غلطی کی ہے اللہ ان کی بھی اصلاح کرے, اور جن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے. اور اللہ سے ہی دعا ہے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے روزے کو, صیام قیام کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی اپنے ایمان والے بھائی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.